درزی کے پاس کپڑے لینے نہ آئیں تو کیا وہ آگے بیچ سکتا ہے؟ میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں، اگر کوئی کسٹمر 1 سال تک کپڑے نہیں لے جاتا تو کیا میں وہ کپڑے بیچ سکتا ہوں؟ ناظم صاحب انڈیا سے۔ جو آدمی اپنے کپڑے لے کے نہیں جاتا تو اس کے کپڑے آپ کے پاس ایک امانت ہیں، اور امانت میں اگر مالک تک لوٹانا ممکن نہ ہو تو وہ لقطہ کے حکم میں، لقطہ کہتے ہیں گمشدہ چیز، تو آپ مالک سے حتی الامکان رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ جب بالکل مایوس ہو جائیں تو وہ گمشدہ چیز کے حکم میں، گمشدہ چیز کا حکم یہ ہے کہ چاہے تو آپ محفوظ کر کے رکھ لیں، زندگی میں کبھی مالک آیا تو اس کو دے دیں گے، چاہے تو آپ صدقہ کر دیں تو آپ صدقہ کر دیں، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کپڑے کی قیمت صدقہ کر کے وہ کپڑا آپ اپنے پاس رکھ لیں، دیکھ لیں کہ کتنی ویلیو ہوگی اس کی قیمت آپ غریب کو صدقہ کریں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ اور اگر آپ خود اتنے غریب ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو پھر 2 لوگوں کو گواہ بنائیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ میرے کپڑے نہیں ہیں لیکن میں غریب آدمی ہوں تو مجھے اس کا مالک مل نہیں رہا، تو میں اس نیت سے ابھی یہ استعمال کر رہا ہوں کہ جب مالک آئے گا تو میں ان کو یہ کپڑا یا اس کی قیمت دے دوں گا، تو اس نیت سے پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کر کے اس پروسیس کے بعد۔ جمعہ کی دوسری اذان دینے کا صحیح طریقہ، جمعہ کی جو خطبے کی اذان دی جاتی ہے وہ کس طرح دینی چاہیے؟ بعض جگہ دیکھا ہے کہ وہ بہت بنا کر قرات کے ساتھ اذان دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کی اذان اقامت کی طرح ہونی چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ محمد فیض لکھنؤ سے۔ دیکھیں جمعے کی دوسری اذان ہو یا پہلی اذان ہو، آج کل جو بہت زیادہ اذانوں کو کھینچا جاتا ہے یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ اکبر کو ایسے کھینچتے ہیں، اللہ کھینچتے چلے جاتے ہیں، اتنی لمبی نماز نہیں ہوتی جتنی لمبی اذان ہو جاتی ہے، اس کا احترام مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو اس لیے اتنا زیادہ اذانوں کو کھینچنا، بہت زیادہ اس کو طول دینا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ لفظ اللہ جو ہے نا، اللہ اکبر، اللہ پہ مد نہیں ہے، ہاں حی جب آگے مد ہوگا اور آگے وقف ہوگا، الف مدہ ہوگا اور آگے وقف ہوگا تو وہاں مد کرنا تجوید کے قانون کی روح سے جائز ہے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اس میں اللہ کھینچتے چلے جانا یہ تو تجوید کے قاعدے کی روح سے غلط ہے۔ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ میں لا کو کھینچ سکتے ہیں، لا پہ مد ہے، الہ پہ الہ کو اتنا کھینچتے ہیں لوگ، وہ بھی غلط ہے، الہ اس کو کھینچتے چلے جاتے ہیں، بھائی الہ تو الہ ہے نا، لا پہ لام الف زبر لا ہے، لا توڑی تو نہیں ہے نا، وہ کس قاعدے کی روح سے اس کو اتنا کھینچا جا رہا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے لفظ اللہ کو کھینچ سکتے ہیں، اس پہ بھی مد ہے۔ تو آج کل مؤذنین نے تجوید کے سارے قاعدے اذانوں میں توڑ دیے ہیں، جس کا جہاں سے دل چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے، چاہے اس پہ مد نہیں ہوتا، اور جہاں چاہتا ہے مختصر کر لیتا ہے چاہے اس پہ مد ہو بھی۔ تو ایک عجیب ہی اذانوں کو کھلواڑ بنا دیا لوگوں نے، کھینچے جا رہے ہیں، نمازوں سے زیادہ لمبی اذانیں ہو رہی ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اذان عربی زبان میں کہی جاتی ہے تو اس میں عربی کے قاعدے ضابطے لاگو ہوں گے، تو عربی زبان کے جو قاعدے مد کے ہیں، جہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا، وہ جیسے قرآن میں، حدیث میں اور عام عربی زبان میں لاگو ہوتے ہیں وہ قاعدے، وہ بالکل اسی طرح اذان میں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اذان تھوڑا ٹھہر کے دی جاتی ہے اور اقامت ذرا جلدی دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے اذان میں ٹھہر کے جہاں مد نہیں تھا وہاں مد کرنا شروع کر دیا، اس کو کھینچنا شروع کر دیا، وہ خلاف سنت ہے، کیوں؟ عربی کے قاعدے کے خلاف ہے۔ تو عربی کے قواعد کا اس میں خیال کرنا پڑے گا، اور آج کل اس لیے بھی کہ لمبی بہت زیادہ اذانیں ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے احترام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اذانوں کی بے احترامی شروع ہو جاتی ہے، تو مؤذن کو مائک جب ہاتھ میں آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں یہاں کھڑا ہو گیا ہوں، اب میں جانوں اور اسپیکر جانے، تو جتنا اللہ نے اذان بتائی ہے، جتنی عربی قاعدوں کی روح سے صحیح بنتی ہے، اتنی اذان پر اکتفا کرنا چاہیے، وہ مختصر بھی ہوتی ہے، اچھی بھی لگتی ہے۔ فرق میں نے بتایا کہ اقامت جلدی اسپیڈ میں ہوگی اور اذان تھوڑا ٹھہر کے ہوگی بس۔ تو جمعے کی چاہے پہلی اذان ہو یا دوسری اذان ہو، دونوں میں اسی طرح۔ تو دوسری اذان میں تو ویسے بھی بہت زیادہ لمبی کھینچنا اور بھی اس لیے غلط ہے کہ لوگ تو پہلے سے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بھی بعض لوگ بہت لمبی کر دیتے ہیں، تو مؤذن صاحب بعض دفعہ اپنی جو ہے نا وہ ایک دکھانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بدگمانی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کہ بھئی مجھے اتنی اچھی اذان آتی ہے، شاید یہ بھی مصلحت ہوتی ہوگی مؤذنین کی، تو لوگوں کا بھی خیال کرو نا بھائی۔ اور خاص طور پہ آج کل گرمیاں ہیں، بہت شدید گرمیاں، لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اذان اتنی لمبی مؤذن صاحب شروع کرتے ہیں کہ وہ لوگ دھوپ میں بیچارے کباب بن جاتے ہیں، پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو لوگوں کی رعایت کرنے میں تو نبی نے نماز مختصر کرنے کا حکم دے دیا جو مقصود تھی اذان سے. تو جب نماز کو لمبا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی لوگوں کی رعایت میں, تو اذان کو لمبا کرنے کی کہاں سے اجازت دی جائے گی, جو تجوید کے قاعدوں کی روح سے ویسے بھی غلط ہے.